السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم حصہ نظم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ حصہ نظم کو شروع کرتے ہیں۔ حصہ نظم میں سب سے پہلے ہمیں دی گئی ہے ہم، جس کے شاعر ہیں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ ان کے نام کے آگے جو میرٹھی لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے، وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کری انہوں نے۔ وہی طریقہ کار جو پہلے تھا، عربی فارسی کی تعلیم حاصل کر کے اسکولوں میں خدمات انجام دی، آخری میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دینے لگے، پھر واپس ریٹائر ہونے کے بعد میرٹھ آ گئے۔ آپ کا سب سے بہترین کارنامہ یہ کہ آپ نے بچوں کی اصلاح کے لیے، آپ بچوں کے لیے بہت اہم شاعر ہیں، آپ نے بچوں کی اصلاح کے لیے ان کی اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری کے بیان میں پاکیزگی تھی اور سادگی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی شاعری بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ آپ کا سارا کلام جو ہے وہ اس میں ہے کلیات اسماعیل میں کے نام سے شائع ہوا ہے، اور جو یہاں پر آپ کے پاس ایک حمد ہمیں دی گئی ہے وہ بھی اسی میں سے لی گئی ہے۔ اس حمد میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا۔ اس میں بھی اللہ کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے کہ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں کہاں ہم میں ہے کہ جو ہم آپ کے بیان کہنا چاہیے کہ آپ کی تعریف کو بیان کر سکیں، آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ ہمارے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، سکت یعنی طاقت کہ ہم آپ کے تصور کو ہی بیان کر سکیں۔ یہ پوری نظم جو ہے، میں اس کا ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو ایک ایک شعر کا کہنا چاہیے، میں آپ لوگوں کو اس کی تشریح دوں گی، اس کا مرکزی خیال دوں گی، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکے کہ ہم کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی تعریف بیان کی گئی، آپ سارے شعر پڑھیں گے، اس میں آپ کو یہی ہوگا کہ صرف اللہ کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے۔ بنائی تو نے یہ کیا خوب چھت، آسمان کے بارے میں کہا کہ یہ سارے عالم کی جسم کھپت، یعنی ساری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ تارے جو آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر جو بکھرے پڑے، زندگی سے بھی زمیں سے بھی ان میں سے اکثر بڑے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں سب باہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے وہاں کشش بہامی، نہ اس میں خلل ہو نہ پیشی کمی، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک اور استاد ایک۔ یعنی کہ بہت اچھی انہوں نے کہنا چاہیے کہ یہ نظم لکھی ہے، جس سے آپ لوگوں کو بہت ہوگا۔ میں اس کی آپ لوگوں کو مرکزی خیال اور اس کا اشعار کی تشریح دیتی ہوں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ پھر حوالہ مصنف، یہ نظم مولوی اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ انہوں نے بچوں کی اصلاح کے لیے بے شمار نظمیں لکھی ہیں، ان کا بیان سادہ اور پاکیزہ ہے۔ مرکزی خیال، اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آسمان بنایا ہے وہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اس میں ستارے ایسے روشن ہیں جیسے بغیر تیل کے دیے، اس میں بہت سے سیارے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں، وہ سب ایک کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسی زنجیر ہے جو نہ ان کو الگ ہونے دیتی ہے اور نہ آپس میں ٹکرانے دیتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ پھر پہلا شعر دیکھیے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا کیا۔ سب سے پہلے حوالہ لکھیے گا کہ یہ شعر کہاں سے لیا گیا۔ یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ حوالہ مصنف کیا ہے؟ اس شعر کے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اس تشریح میں، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، آپ کے سوا اس فانی دنیا میں کیا رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو پھر یہ دنیا بھی نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری کائنات یا پوری دنیا بنائی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے شعر میں، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سخت اور کہاں یہ مجال۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کر سکیں۔ اللہ کی ذات ہماری سوچوں سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے، ہماری سوچیں محدود ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اس لیے ہماری سوچ کا دائرہ بہت محدود ہے، اور اللہ کی ذات حد سے بہت بلند ہے۔ پھر تیسرے شعر میں، بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت، کہ سارے عالم کی جسم کھپت۔ اس شعر میں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں
ہمارے سروں پر کیا خوب چھت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو بغیر کسی سہارے کے ہمارے سروں پر صدیوں سے تنی ہوئی ہے۔ اس میں سورج، چاند، ستارے سب کچھ ہیں اور ساری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی چھت بنانے والا خود کتنا عظیم ہوگا۔ چوتھا شعر، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے چمکتے اور جگمگاتے۔ اس شعر میں مولوی اسماعیل میرٹھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب ستارے سارے آسمان پر اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ کبھی نظر آتے ہیں اور کبھی آنکھوں سے گم ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ ہر رات اسی طرح نکلتے ہیں اور اسی طرح غروب ہو جاتے ہیں، لیکن دن کے وقت یہ تارے ہمیں بالکل نظر نہیں آتے۔ یہ سب اللہ کی شان ہے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پوری رات آسمان پر تاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ اس طرح سے روشن ہے جیسے کسی نے چراغ جلا رکھے ہیں۔ یہ اللہ کے چراغ ہیں جو بغیر تیل کے جلتے ہیں، اللہ کی قدرت کا کھیل ہے اور ہم انہیں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان کی روشنی کبھی مدھم کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی ہمیں ہمارے دلوں کو اور ہمیں ہمارے دلوں کو یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ یاد رکھیے گا حوالہ مصنف ہر شعر میں لکھنا ہے جو میں نے سب سے پہلے لکھ دیا ہے۔ نمبر 6 میں آتے ہیں، یہ لال و گوہر جو بکھرے پڑے زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بہت سارے سیارے بنائے ہیں۔ یہ سیارے رات کو ہیرے موتی کی طرح چمکتے ہیں اور یہ بہت مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند سیارے تو زمین سے بھی بڑے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی بہت عظمت والا ہے کہ جس نے اتنے بڑے اجسام خلا میں تیرا رکھے ہیں، اتنے سے بڑے اجسام جو اللہ نے تیرا رکھے ہیں آسمان پہ۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں بھام سخت زنجیر سے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ بڑے بڑے سیارے جو دیو ہیکل اجسام فلکی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصولوں کے تابع ہیں جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اس تقدیر کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کے مدار میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ زنجیر کیا ہے؟ کشش بہامی، نہ اس میں خلل ہو نہ پیش کمی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقدیر کی وہ زنجیر جس نے سیاروں، ستاروں اور تمام اجسام فلکی کو باندھ رکھا ہے، اس کو آج کل سائنس کی زبان میں کشش ثقل کہتے ہیں۔ یہ وہ کشش ثقل ہے جس کی وجہ سے اجسام فلکی اپنے مدار میں قائم رہتے ہیں، دوسروں کے مدار میں داخل نہیں ہوتے، نہ خلل ڈالتے ہیں، نہ کوئی رکاوٹ بناتے ہیں، نہ ہی کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، نہ کوئی کمی و بیشی پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ آخری شعر ہے ہمارے پاس، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک اور استاد ایک۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے اکیلے ہونے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر شے کو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ایک ہے۔ جو بھی چیزیں بنائی گئی ہیں ان کو کسی نہ کسی اصول کے تحت، کسی نہ کسی قانون کے تابع کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا اور وہ جب چاہے اس دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی جو باقی رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لازوال ہے اور لا فانی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اس کی خالی جگہ کی طرف اور اس کے ٹوین فالس کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ بندے ہیں بہام گیا تو آپ شعر سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی بک کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ آرام سے آپ اس کو فل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اشعار کی تشریح آتی ہے، سب سے اہم چیز ہے ہمیں شعر کو پہچان کر کے یہ کس سے لیا گیا ہے اور پھر اس کے بارے میں تفصیل سے لکھنا۔ اگر آپ ایسے لکھیں گے تو ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ لازمی طور پر میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں، دیکھیے اس مصرے میں کیا، اس شعر کے مصرے ہوتے ہیں، کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ ہم کے چوتھے شعر میں تیل کے چراغوں پر مراد ستاروں کو کہا گیا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تقدیر سے۔ اس نظم میں فقط آئین کا مطلب کیا ہے؟ قائم
मतलब उसूल है, कायनात में सब खेल किसके हैं, सब अल्लाह ताला के खेल हैं। ये हमें इसके बारे में बताया गया है। फिर इसी तरह खाली जगह आप लोग आराम से खुद फिल कर लेंगे। इस पोएम को देखते हुए आप खाली जगह को आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसको सेंड करें। ठीक है।